آج وطن عزیز میں، پاکستان میں اور عالم اسلام میں جو بے چینی ہے، جو خوف ہے، جس کرب میں مبتلا ہے عالم اسلام، یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہوا تاریخ میں، ہزاروں سال کی تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا، لیکن یہ پہلا موقع ہے پوری دنیا بند ہے، لیکن خوف میں صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہے۔ نقصان اس کا غیر مسلم کو زیادہ ہو رہا ہے، لیکن خوف زیادہ جو پھیلا ہے وہ مسلمان میں پھیلا ہے۔ یہ جو اس کی بنیادی وجہ تو اللہ خود فرماتے ہیں نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ عالم اسلام کے گناہوں کی وجہ سے خوف مسلط ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات، تو خوف بھی مسلط کرتے ہیں اللہ، بھوک بھی مسلط کرتے ہیں، مال کی قلت بھی مسلط کرتے ہیں۔ کس لیے؟ ما اصاب من مصیبت، کہ جو مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی، یعنی گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ تو عالم اسلام پر جو خوف مسلط ہے، جو جس درد سے عالم اسلام میں سے گزر رہا ہے کہ ہمارے حرمین شریفین کو بھی بند کرنا پڑ گیا، مساجد کو بند کرنی پڑ گئی، اس سے زیادہ اللہ کی ناراضگی اور کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، آج یہ فیصلہ کریں۔ میں شروع سے عرض کرتا رہتا ہوں جہاں بھی موقع ملا کہ ایک نہ ایک دن عالم اسلام کو پریشانی سے گزرنا پڑے گا، اور بڑی پریشانی ہوگی جس کا ازالہ ہمیں آج ہی کرنا چاہیے۔ کیا؟ یہ جو عالم اسلام نے کفر کے نعرے لگائے ہیں، جہنم جہنم کے نعرے لگائے ہیں، بد کردار گناہگار کے نعرے لگائے ہیں، شاید اسی کا وبال ہے۔ یہ جو اندر بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، نفرت پھیل گئی ہے نا مسلمانوں۔ میرے عزیزوں، سوچتے کیوں نہیں مسلمان کہ اسلام نفرت کو ختم کرنے گیا آیا تھا، اور نفرت اسلام میں گھڑی جا رہی ہے؟ کیا ہو گیا اس اسلام والوں کو؟ ان کا دماغ خراب ہو گیا؟ اسلام تو نفرت ختم کرنے آیا تھا، نفرت مٹانے آیا تھا، فاصلے ختم کرنے آیا تھا۔ یہ فاصلے بڑھا کے نفرتوں کے بیج بو کر دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، اور اس کو اسلام کا نام دیتے ہیں، دیوبندی بریلوی کے خلاف، بریلوی اہل حدیث کے خلاف۔ تو میرے عزیزو، اس نفرت نے اس عالم اسلام پر یہ جو خوف مسلط کیا، شاید اس نفرت کی بنیادی وجہ، اور بھی گناہ ہوں گے لیکن سب سے زیادہ نفرت پھیلی ہوئی ہے عالم اسلام میں، اس کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ ہر ایک کے جس کے بھی فتاوی دیکھو، کفر کے نامے پر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، وہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ تو میرے عزیزو، کیا مسلمانوں کے علاوہ کے لیے اللہ نے انعامات رکھے؟ اللہ جو فرماتے ہیں نا اپنا کرم اپنا رحم، کیا صرف کافر کے لیے؟ کیا جانور کے لیے؟ کیا کتے اور سانپ کے لیے ہے؟ تیرا رب کتے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے گناہ، تیرا رب بچھو کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، تیرا رب مکھی کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، تیرا رب 100 قتل معاف کر دیتا ہے، تیرا رب کتے کو پانی پلانے پر زندگی بھر کا زنا معاف کر دیتا ہے، اور تیرا رب مسلمان کو معاف نہیں کرے گا؟ کیا ہو گیا اس مسلمان کو؟ کیوں اس نفرت کے بیج بو کے تباہ کر رہے ہیں عالم اسلام کو؟ کیوں بیج بو رہے ہیں؟ خدا را میری التجا ہے، اکابر سے سیکھیں، اسلاف سے سیکھیں۔ اختلافات ائمہ کے نام میں بھی تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اپنا مسلک چھوڑ دیتے تھے۔ شوافی احناف کے پیچھے آتے، رفعیدین چھوڑ دیتے تھے، احناف شوافی کے پیچھے کرتے تو رفعیدین کرتے تھے، شوافی ادھر آتے تو آمین بالجہر، اس کو آمین بالسر بنا دیتے تھے۔ یہ بھول گئے یہ مسلمان؟ کہاں سے اسلام لے لیا؟ جو اللہ کلمہ پڑھنے پر زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے، کہ کلمہ پڑھنے پر تو زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے، کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہو گیا تو پھر گناہگار ہو گیا، پھر بدکار ہو گیا، پھر کافر ہو گیا، پھر وہ جہنمی ہو گیا۔ کیا ہو گیا اس مسلمان کو؟ کیوں نہیں اکابر سے سیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دربار میں ایک شخص آیا جو کہ مخالف تھا، اور اس کے چہرے پر پریشانیاں یہاں تھیں، دھلک رہی تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رات کے چپکے سے گئے، تشریف لے گئے، اور وہ حاجت کے لیے آیا تھا لیکن شرمندہ تھا، مخالفت کرتا تھا، شرمندگی کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اشرفیاں بھری، اور رات کے اندھیر میں جا کر اس کے دروازے پر رکھ کر آئے، اور ان کی ضرورتیں کئی سال کی ضرورتیں پوری ہو گئی۔ میرے اکابر تو یہ کرتے تھے، جن کا ہم نام لے ہوئے ہیں وہ تو یہ کرتے تھے۔ کیا ہو گیا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخالف کو جیل سے چھڑوایا، اپنے مخالف کو جو گالیاں دیتا تھا، اور ہم نمازیں نہیں پڑھنے دیتے، قبول نہیں کرتے مسجد میں ایک دوسرے کو،
ایک دوسرے کے پیچھے فتاوا بھرے ہوئے ہیں میرے عزیزو. یہ وبا، یہ خوف، یہ کرونا نہیں ہے، یہ عذاب ہے اللہ کا. اس نفرت کی بنیاد پر اللہ نے یہ بھیجا ہے. کیوں نہیں سیکھتے؟ عبداللہ بن خیاط رحمۃ اللہ علیہ درزی تھے، اللہ والے تھے، کپڑے سیتے تھے. ایک شہزادہ کپڑے لے کر، اور وہ فراڈی تھا، پورے محلے کے کپڑے لے کر آتا تھا اور پھر لے کر جاتا تو کھوٹے سکے لے کر چلا جاتا تھا. کھوٹے سکے دے کر چلا جاتا تھا، کپڑے لے جاتا تھا. محلے والوں سے سلائی لے لیتا، ادھر سلائی نہیں دیتا، ادھر کھوٹے سکے دیتا عبداللہ بن خیاط درزی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو یہ بھی کھوٹے سکے لے کر چپکے سے رکھ دیتے اور کپڑے اس کو سلائی کر کے دے دیتے. چلتا رہا، کئی سال چلتا رہا. وہ فراڈی سمجھتا رہا میں شاید بڑا فنکار ہوں، میں بڑا فراڈی ہوں، میں بڑا چال باز ہوں کہ میری چال میں آ گئے، میرے فراڈ میں پھنس گئے، میری فنکاری میں یہ چونکہ سادے آدمی ہے عبداللہ بن خیاط، تو میں ان کو چونا لگا دیتا ہوں، جس طرح آج ہم بھی کرتے ہیں، چونا لگا دیتا ہوں. وہ چپکے سے کوٹے سے لے کر رکھ دیتے کپڑے، اس کو سلائی کر کے دے دیتے. ایک دفعہ ایسا ہوا تو عبداللہ بن خیاط رحمۃ اللہ کہیں تھے نہیں، خانقاہ میں کپڑے دے کر گیا تھا. لینے جب آیا تو ان کا شاگرد کھڑا تھا، تو اس نے وہی کھوٹے سکے دیے. تو عبداللہ بن خیاط رحمہ اللہ تو لے لیتے تھے، یہ تو شاگرد تھا، اس نے دیکھا تو کھوٹے سکے اٹھا کے پٹک کے ہمارے منہ پر بھاگا، شرم کے ہمارے کپڑے چھوڑ کر بھاگ گیا. اب یہ فخر سے ہمارے بیٹھے فاتحہ انداز میں شام کو جب آئے عبداللہ بن خیاط رحمہ اللہ شاگرد فاتحہ انداز میں خود فخر سے کہتے آپ نے چور پکڑا، فراڈی پکڑا، کپڑے لینے آیا تھا اور وہ کھوٹے سکے لے کر آیا تھا. فرمایا اللہ کے بندے، میں کئی سال سے اس کھوٹے سکے لے کر اس کو کپڑے دے دیتا تھا کہ اگر کھوٹے سکے میں نہیں لوں گا تو میرے کسی مسلمان بھائی کو نقصان دے گا، اس کو نقصان سے بچانے کے لیے میں لے لیتا کھوٹے سکے، تاکہ یہ کھوٹے سکے میں لے لوں، میرا کوئی اور بھائی نقصان میں نہ آئے. میرے مسلمان، میرے کافر، میرے صاف، میرے پچھلے، وہ تو ایسے مسلمان تھے، وہ تو ایسا کرم کرتے تھے، ایسا راز رکھتے تھے، ایسے پردے ڈالتے تھے. کیا ہو گیا دین کے نام لینے والوں کو؟ یہ نفرت، دین میں نفرت کہاں سے آ گئی؟ اسلام سے نفرت کہاں سے آ گئی؟ دیوبندی کہتے بریلوی کافر، اور بریلوی کہتے دیوبندی کافر، اور پھر دونوں کہتے ہیں اہل حدیث کافر ہے، اہل حدیث کہتے ہیں یہ دونوں کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز، یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز. اور بھائی پھر نماز کس کے پیچھے جائز ہے؟ پھر اسلام کون سا ہے؟ پھر اللہ کے کرم کس کے لیے ہیں؟ اللہ نے آخرت کے درجات کس کے لیے رکھے؟ اللہ نے وہ جنت کی دوڑے لگوائی، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ کافر کے لیے ہے کیا؟ یہودی کے لیے ہے کیا؟ ہندو کے لیے؟ کیا بدھ مت کے لیے ہے کیا؟ وہ مودی کے لیے ہے کیا؟ کیوں بھول گیا مسلمان؟ میرے رب زندگی بھر کے کئی 100 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو کیا مسلمان جب ہو گیا، کسی بھی مسلک کا ہے، کسی بھی پارٹی کا ہے، کسی گروہ سلسلے کا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کیوں بھول گیا مسلمان؟ کیوں نفرت کو مزید ہوا دے رہے ہیں؟ آئیے اس وبا میں، اس کورونا میں، اس پریشانی کے دن میں خدا کے لیے دل کھول دیں، سینے بڑے کر دیں. جیسے میرے نبی کا سینہ تھا تو ہم اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. آئیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کے لیے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانے کے لیے، نفرت کو ختم کر کے، کفر کے نعرے، جہنم کے نعرے ختم کر کے، دل کھول کے اسلام والا سمجھے، مسلمان سمجھے، تو یقیناً یہ کورونا بھی ختم ہو جائے گا. ورنہ کورونا اللہ کی طرف سے ہے، جب تک اللہ والے کام نہیں کریں گے کورونا